ایک شخص نے ابن عقیل سے آ کر کہا کہ میں جب بھی نہر میں دو غوطے لگاؤں تین مجھے یہ یقین نہیں ہوتا کہ پانی میرے سر سے اوپر ہو گیا ہے اور میں پاک ہو گیا ہوں۔ اب میں کیا کروں؟ انہوں نے جواب دیا کہ نماز پڑھنا چھوڑ دے۔ اب سے پوچھا گیا کہ یہ آپ نے کیسے فرمایا؟ انہوں نے جواب دیا کہ اس لیے کہ 3 آدمیوں سے کوئی باز پرس نہیں ہے، بچے سے جب تک وہ بالغ نہ ہو جائے، اور سونے والے سے جب تک وہ جاگ نہ جائے، اور مجنون سے جب تک وہ ہوش میں نہ آ جائے۔ جو شخص نہر میں غوطہ لگائے 1 مرتبہ یا 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ اور پھر بھی وہ یہی خیال کرے کہ اس کا غسل نہیں ہوا تو وہ مجنون ہی ہو سکتا ہے۔ عبد الرحمن بن مسہر بغداد اور واسط کے درمیان چھوٹے سے شہر مبارک میں قاضی کے عہدہ پر فائز تھے۔ جب اس کو یہ خبر پہنچی کہ امیر المومنین ہارون الرشید امام ابو یوسف کے ہمراہ بصرہ تشریف لا رہے ہیں، تو قاضی نے مبارک شہر کے رہنے والوں سے کہا تم لوگ ان دونوں کے سامنے میری تعریف کرنا، لیکن شہر والوں نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا۔ اس پر قاضی نے بھیس بدل کر ہارون الرشید اور امام ابو یوسف سے ملاقات کی اور کہا کہ ہمارے شہر کے قاضی بہت اچھے ہیں۔ پھر جب ہارون الرشید اور امام ابو یوسف دوسرے مقام پر پہنچے تو قاضی عبد الرحمن نے دوسری جگہ پہنچ کر بھی یہی الفاظ کہے۔ ہارون الرشید نے امام ابو یوسف کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا کہ یہاں کے قاضی کی تعریف صرف ایک شخص بیان کر رہا ہے، لہذا اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ قاضی کی کارکردگی ٹھیک نہیں ہے۔ امام ابو یوسف نے فرمایا اے امیر المومنین، تعجب کی بات یہ ہے قاضی خود اپنی خوبیاں بیان کر رہا ہے۔ ہارون الرشید ہنس پڑا اور قاضی کو معزول کر دیا۔ ایک شخص ایک ترکمانی کا ہاتھ پکڑ کر دربار میں لے کر آیا اور سلطان سے شکایت کی اس ترکمانی نے میری بیٹی سے جمع کیا ہے اور اس کے قتل کی سلطان سے اجازت طلب کی۔ سلطان نے اجازت دینے سے انکار کیا اور کہا کہ ان دونوں کی شادی کر دو اور مہر کی رقم شاہی خزانے سے ادا کی جائے گی، لیکن اس نے کہا میں تو قتل کے علاوہ کوئی صورت قبول نہیں کرتا۔ سلطان نے حکم دیا کہ تلوار لاؤ تو تلوار حاضر کی گئی۔ سلطان نے تلوار کو میان سے نکال کر اس باپ کو دی اور اپنے ہاتھ میں میان کو سنبھال لیا۔ اس سے کہا کہ سامنے آؤ اور تلوار کو میان میں دوبارہ داخل کرو۔ تو جب بھی وہ میان کے من پر لا کر تلوار کو اس میں داخل کرنا چاہتا تھا سلطان اس میان کا من ہٹا دیتا۔ اس نے کہا حضور اب چھوڑتے ہی نہیں کہ اس میں داخل کرو۔ سلطان نے کہا کہ یہی معاملہ اپنی بیٹی کا سمجھ، اگر وہ نہ چاہتی تو یہ اس کے ساتھ کیسے کرتا؟ اس لیے اگر اس فعل کی سزا میں تو قتل کرنا چاہتا ہے تو دونوں کو قتل کر۔ یہ بات اس کی سمجھ میں آ گئی۔ پھر نکاح پڑھنے والے کو بلا کر ان کا نکاح کرا دیا اور مہر شاہی خزانے سے ادا کر دیا گیا۔